کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کہ آپ اچھے ہوں گے، بخیر ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو، یہ لیکچر چوتھا لیکچر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ ساتھ چلے وہی، میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ۔ اگر آپ پریشانی سے گھبرا رہے ہیں تو پھر آپ میدان میں کیوں کود پڑے؟ اگر آپ پریشانی سے گھبرائیں گے تو پھر کامیابی آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا۔ تو آپ کو اپنا راستہ بنانا ہے تو تیار ہو جائیے۔ دیکھیے، تاریخ زبان اردو کا یہ جو ہے یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات، اردو کے ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات محققین کے کیا کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا ماتھا، آپ کا جو دماغ ہے وہ درد کرنے لگے۔ تو لیکن اس میں کیا ہے، کس چیز پر یہ سب لوگ متفق ہیں، اختلاف کس چیز میں ہے، تو میں نے دونوں طرف لکھ دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو کی جو ابتدا مسلمانوں کی آمد کے بعد ہوئی، یعنی جدید ہند آریائی دور جو چل رہا تھا 1000 عیسوی سے کا حال تک جو ہے، تو 1000 عیسوی کے بعد یہاں مسلمانوں کی آمد تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، تو مسلمان ہندوستان کے مختلف جگہوں پر پھیل جاتے ہیں، تو اردو کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی ان کی زبان جو عربی، فارسی اور یہاں کی مل جل کی زبان سے اردو کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو محمد حسین آزاد اور یہ سارے لوگ جو ہے اس پہ متفق ہے کہ اردو کی ابتدا مسلمانوں کی آمد کے بعد ہوئی، متفق ہے اس پہ سارے لوگ۔ اب جو ہے اس میں اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ مقام اور نوعیت کے تعین، مقام اور نوعیت کے تعین اور نتائج کے استخراج میں اختلاف ہے۔ نتائج کے استخراج میں کیا اختلاف ہے کہ یہ اردو کہاں سے پیدا ہوئی، کس جگہ سے پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی، یہ اصل ہی ہے۔ تو آئیے ہم آج کے ٹاپک پر بات کرتے ہیں جو آپ کے نصاب میں UGC نیٹ سلیبس کے اکارڈنگ پہلا ہے محمد حسین آزاد۔ یہ محمد حسین آزاد ایک محققین ہے اردو کے بارے میں، تو یہ کہتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے آب حیات۔ یہ بھی امتحان میں پوچھ دیا جاتا ہے محمد حسین آزاد کی کتاب کون سی ہے، آب حیات اور دیگر۔ تو یہ اپنی کتاب آب حیات میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان جو ہے وہ برج بھاشا سے نکلی ہے۔ یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ برج بھاشا، برج کے شہر آگرہ، جو آگرہ دلی کے بعد جو وہاں راجدھانی ہو جاتا ہے مغل بادشاہ لوگ، خاص کر کے اکبر بادشاہ اور شاہ جہاں ایک عرصے تک آگرہ میں رہتے ہیں، تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے لوگ مسلمان اکٹھا ہوئے، چونکہ مسلمانوں کی حکومت بھی ہو گئی تھی، تو یہ لوگ جو ہے اور وہاں کے مقامی لوگوں کے میل جول سے جو ہے یہ برج کے شہر آگرہ کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ برج بھاشا سے نکلا ہے۔ محمد حسین آزاد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے کس بھاشا سے ہے، برج بھاشا سے نکلا ہے۔ اور برج بھاشا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ مغربی ہند میں بولی جاتی تھی۔ اب آئیے آگے ہم بتاتے ہیں محمود شیرانی، دوسرے نمبر پر ہے محمود شیرانی۔ ان کی اپنی کتاب ہے پنجاب میں اردو۔ محمود شیرانی کی کتاب کا نام ہے پنجاب میں اردو۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ محمود غزنوی کے ہندوستان پر مسلسل حملے کے نتیجے میں مسلمان سارے جو ہے پنجاب میں پھیل گئے۔ ان کا قیام پنجاب میں 200 سال رہا۔ پنجاب کے باشندوں کے میل جول سے ایک نئی زبان اردو وجود میں آیا جو بعد میں دہلی ہو گئی، جو بعد میں دہلی گئی۔ ٹھیک ہے، ایک نئی زبان اردو وجود میں آیا جو بعد میں دہلی گئی۔ یعنی محمود شیرانی جو ہے وہ اپنی کتاب پنجاب میں اردو ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بھئی شروع میں جو ہے
کہ محمود غزنوی کے ہندوستان پر بہت زیادہ حملے ہو رہے تھے، تو لوگ جو پہلے دہلی میں تھے وہ پنجاب کی طرف آ گئے سارے کے سارے، اور پنجاب میں 200 سال تک رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا میل جل ہوا، اور اس میل جل سے جو زبان وجود میں آئی وہ اردو کہلائی۔ اردو کی ابتدا وہیں سے ہوئی ہے۔ تو یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب میں اردو، محمود شیرانی جو ہے اردو کی ابتدا کے جو ان کے نظریات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ پنجاب سے ہوئی، پنجاب سے ہوئی۔ اب دیکھیے اگلا ہے نصر الدین ہاشمی، ان کا کیا نظریہ ہے؟ نصر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو، ان کی جو کتاب ہے وہ ہے دکن میں اردو، یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں مالابار کے ساحلوں پر بغرض تجارت آتے تھے، تجارت کے ضمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے ہوئے تھے، اس کے لیے جو زبان اختیار کیے وہی اردو ہے۔ یعنی اردو کی ابتدا کے متعلق جو ہے نصیر الدین ہاشمی کا کیا نظریہ ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اردو کی ابتدا دکن میں ہوئی ہے، اور دکن اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عربی لوگ سب سے پہلے دکن میں آئے، اور وہاں جو ہے مالابار کے ساحلوں پر وہ تجارت کے غرض سے آتے تھے، تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کا اور ان کا آپس میں تعلقات بنا، اور بات چیت جو ہوئی اور اس سے جو زبان نکل کر کے آئی وہی اردو کہلائی۔ تو نصیر الدین ہاشمی دکن کے قائل ہیں۔ اس طریقے سے ایک ہے پروفیسر مسعود حسین خان، پروفیسر مسعود حسین خان، یہ بہت ماہر محققین میں شمار کیا جاتا ہے ان کا۔ انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو 1948 عیسوی میں یہ کتاب لکھی گئی۔ تو مقدمہ تاریخ زبان اردو میں لکھتے ہیں کہ اردو کی ابتدا جو ہے نواح دہلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہے، اور حضرت دہلی اس کا صحیح مولد و منشا۔ کیا کہتے ہیں کہ نواح دہلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہے، اور حضرت دہلی اس کا صحیح مولد و منشا۔ حالانکہ اس کی یہ تحقیق جو ہے بڑی مضبوط مانی جاتی ہے، بعد میں چل کر کے یہ پھر دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ بعد میں ان کا جو اہم نظریہ ہے کہ اردو جو ہے وہ 12ویں صدی کے اخیر میں 1193 کے بعد دہلی و نواح دہلی میں کھڑی بولی سے 1193 کے بعد مسلمانوں کی حکومت باضابطہ طور پر ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ جو ہے دہلی اور اس کے اطراف کو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ اردو کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ بعد میں یہ جو ہے یہ کھڑی بولی سے اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ ہے۔ 5ویں نمبر پر آپ 1 2 3 4 5ویں نمبر پر شوکت سبزواری ہے۔ شوکت سبزواری نے اپنی کتاب داستان اردو جو 1961 میں عیسوی میں یہ لکھتے ہیں کہ اردو ہندوستانی یا کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی ہے۔ اردو کی جو ابتدا ہے یہ کھڑی بولی پر ہے، یہ دو آب و گنگ و جمن سے اس کا تعلق ہے، یعنی متھرا اور وہ جو پورا علاقہ ہے گنگا جمنا کا جو وہ علاقہ ہے، اسی علاقے سے اردو کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس کی ابتدا کس پر ہے؟ کھڑی بولی پر۔ سہیل بخاری ایک محقق ہے، وہ بھی اسی کے نظریے کو، شوکت سبزواری کے نظریے ہی کو مانتے ہیں کہ اس کی جو ہے ابتدا وہ کھڑی بولی پر ہے، کھڑی بولی جہاں جہاں بولی گئی وہیں سے اردو کی ابتدا ہوئی۔ ایک صاحب ہیں سید سلیمان ندوی صاحب، یہ مولانا سید سلیمان ندوی صاحب جید عالم دین تھے، بہت پڑھے لکھے تھے۔ تو سید سلیمان ندوی صاحب نے اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں لکھتے ہیں کہ اردو سندھ میں پیدا ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی جو آمد ہوئی سب سے پہلے سندھ میں ہوئی، اس لیے اردو کہاں کی پیدائش جو ہوئی وہ سندھ میں ہوئی۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں آئے۔ بہرحال اب دیکھیے آپ یہ سارے آدمیوں کا نظریہ آپ نے دیکھ لیا کہ اردو کے ابتدا کے بارے میں ان لوگوں کے کیا نظریات ہیں، لیکن تھوڑی سی یہاں پر اور میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب محمد حسین آزاد نے آب حیات میں یہ دعویٰ کر دیا کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے
کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، تو اس وقت جو ہے بہت سارے محققین اس کے قائل تھے اور اس وقت کوئی بولنے والا نہیں تھا، سب سے پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ لیکن بعد میں چل کر کے اس کے کاٹ میں محمود شیرانی آتے ہیں، نصیر الدین ہاشمی آتے ہیں، پروفیسر مسعود حسین خان، شوکت سبزواری، سید سلیمان ندوی، یہ کہتے ہیں نہیں، محمد حسین آزاد جو ہے تاریخ پر ان کی کوئی گہری نظر نہیں ہے، انہوں نے جو چاہا اسے بول دیا۔ ان کی بات کو انہوں نے کہا کہ محمد حسین آزاد نے جو بات کہی ہے وہ کوئی ایسی دلیل نہیں دلیل پیش کی ہے جس کو مانا جائے۔ بہرحال تو اس کے کاٹ میں محمود شیرانی نے کہا کہ پنجاب سے، انہوں نے دلیل دیا کہ محمود غزنوی کے حملے کے بعد جو ہے یہ لوگ پنجاب چلے آئے، اور یہ کہتے ہیں کہ دہلی بعد میں جو ہے اردو زبان، یہی جو پنجاب میں جو لوگ بولتے تھے وہ بعد میں دہلی چلے گئے، اور پھر دہلی میں اس کا اردو کا رواج خوب بڑھا، پھلا پھولا۔ یہ اس کا کاٹ کرتے ہیں، یعنی پروفیسر مسعود حسین خان کا یہ کہتے ہیں۔ مسعود حسین خان کہتے ہیں کہ اردو کی ابتدا دہلی یا نواح دہلی ہے، اور اس کے اطراف میں جو کھڑی بولی بولی جاتی تھی اسی پر اس کی بنیاد ہے، یعنی اردو کی ابتدا، جو بعد میں اس کا نظریہ بنا 1193 کے بعد۔ لیکن یہ دہلی کو اور نواح دہلی کو اس کا اصل منبع بتاتے ہیں، سرچشمہ بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت دہلی، یعنی جو دہلی ہے یہی صحیح مولد ہے اور اس کی یعنی اردو کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ نصیر الدین ہاشمی ان تینوں سے الگ یہ پیش کر دیتے ہیں، تو ان کا بھی جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ کوئی اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ شوکت سبزواری جو ہے ان کا دعویٰ مضبوط ہے، چونکہ ان کے ساتھ پروفیسر مسعود حسین خان ملے ہوئے ہیں، سہیل بخاری ملے ہوئے ہیں، اور ان تمام میں سے سب سے زیادہ جس کی مضبوط دلیل ہے اور جس پر ابھی ان کا کوئی کاٹ نہیں کیا ہے وہ ہے پروفیسر مسعود حسین خان، جو یہ کہتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ 1193 کے بعد دہلی و نواح دہلی میں کھڑی بولی سے تشکیل پائی ہے، اور یہی مضبوط دلیل مانا جاتا ہے۔ تو اب یہ آج کا یہ ٹاپک آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد چلیے میں وقت آپ کا زیادہ نہ لیتے ہوئے ماضی کے سوالات جو 2011 سے لے کر کے 2019 تک جو پوچھا گیا ہے وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کا جواب بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ اس کو دیکھتے رہیے، میں اس کو مٹا رہا ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ ماضی میں پوچھے گئے سوالات کا حل جواب ہم معلوم کرتے ہیں کہ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، یہ کس نے کہا تھا؟ تو محمود شیرانی نے۔ کس نے کہا تھا؟ محمود شیرانی۔ پنجاب میں اردو ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے، تو محمود شیرانی نے اردو کی ابتدا کو پنجاب سے بتلایا ہے، یہ 2012 میں پوچھا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، شوکت سبزواری اردو کی ابتدا کس کو قرار دیا ہے؟ شوکت سبزواری نے اردو کی ابتدا جو ہے کھڑی بولی کو کہا۔ کھڑی بولی جو ہے ہریانہ میں بولا جاتا ہے، تو ہریانوی یا کھڑی بولی دونوں کوئی بھی آپشن آپ کو پوچھ سکتا ہے، لیکن جو 2012 میں پوچھا گیا وہ یہاں آپشن یہ تھا کہ ہریانوی کو قرار دیا شوکت سبزواری نے۔ تیسرے نمبر پر آپ کا ہے مسعود حسین خان کا قول ہے کہ زبان دہلی و پیرامنٹس اردو کا اصل سر چشمہ ہے، اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولود منشا۔ یہ 2012 جون میں پوچھا گیا تھا کہ یہ کس کا قول ہے، تو وہاں مسعود حسین خان کو دیا گیا تھا کہ زبان دہلی و پیرامنٹس اردو کا اصل سر چشمہ، حضرت دہلی اس کا حقیقی مولود منشا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو مسعود حسین خان کا یہ قول۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ گجری زبان کے اثرات کس نے قبول کیے؟ گجری زبان کے اثرات کس نے قبول کیے؟ تو دکن نے کیا ہے۔ اس طریقے پانچواں سوال آپ دیکھیے، شوکت سبزواری نے اردو کا مسکن کس کو قرار دیا ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ دو آبو گنگ و جمن کو جو ہے انہوں نے اس کا مسکن، اس کا گھر جو ہے قرار دیا ہے، جو یو پی کا پورا علاقہ پڑ جاتا ہے جہاں سے کھڑی بولی کی ابتدا ہوئی۔
छठा में आप देखिए, दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें बहमनी दौर में मिलते हैं। हमें किस दौर में मिलते हैं? दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें किस दौर में मिलते हैं? 2015 में पूछा गया। तो बहमनी दौर, जो अहमद शाह, जो एक बादशाह अहमद शाह बहमनी, जो एक बादशाह था जो 10-15 साल तक गालिबन वहाँ हुकूमत की थी दक्कन में, तो उसकी वजह से भी वहाँ के लोगों में मेल जोल की वजह से अव्वलीन नमूने उर्दू के बहमनी दौर में मिलते हैं। 7वें नंबर पर ये हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? तो बांगरू है, ये पूछा गया है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। और मुझे खुशी हुई कि इससे पहले वाले जो आप लोगों ने वीडियो देखा, कई लोगों ने इसके हमारी हिम्मत अफजाई भी की। तो इसी तरीके से आप बने रहिए, और हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए हमें। अस्सलाम।